السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، دو بیانیے بن رہے ہیں۔ ہم نے 7 دن پہلے ڈان کی خبر آپ کو بتائی تھی۔ آج کل ہر طرف اسی کا چرچا ہے کہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے نون لیگ میں، اس کے اوپر ہم بات کی تھی، لیکن ہم تفصیل سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ نواز شریف صاحب بھی بولے ہیں اس کے اوپر، رانا ثناء اللہ صاحب بھی بولے ہیں، عمران خان صاحب بھی آج انہوں نے اپنا جو تقریر کیا اور خطاب کیا، اس کے اندر دو بیانیے ہیں۔ ان دو بیانیوں میں سے جیت کس کی ہوگی اس کا ہم تھوڑا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ دو بیانیے، ایک عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے اور ایک اب نون لیگ یا نواز شریف صاحب کا، یا جو بھی نیا بیانیہ، پرانا بیانیہ جو بھی نئے پرنٹوں میں آ رہا ہے، وہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ آخر میں تھوڑی استعفوں کی بات کریں گے جو استعفوں کے حوالے سے ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جتنی بھی جو لوگ ہیں فیض حمید کا نام لے کر اور جناب باجوہ کا نام لے کر جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا سب کچھ سامنے ہے، سب کچھ جو ہوا لوگوں کے سامنے ہے، لوگ ان کی شکلوں سے واقف ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو دلچسپ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے 4 سال کا موازنہ آج 2023 میں نواز شریف صاحب اپنے 4 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ نون لیگ ہے جس وقت اپریل 2022 میں یعنی عمران خان کو اتار کے حکومت سنبھالی تھی، دودھ اور شہر کی نہریں بہانے کے لیے آئے تھے، ڈالر کو پتہ نہیں لیس دین 200 کرنے کے لیے آئے تھے، عمران خان کی جو غلطیاں تھیں یا عمران خان نے جو بقول ان کے بیڑا غرق کیا ہوا تھا اس کو ٹھیک کرنے آئے تھے۔ آج 11 مہینے کے بعد بجائے اس کے بتا رہے ہوتے نواز شریف صاحب یا نون لیگ یا ان کا کوئی لیڈر کہ ہم جب آئے تو ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے اس چیز کو فیس کیا، یا اتنی مہنگائی تھی، اشاریے ایسے تھے، اور آج جب ہم جنوری 2023 میں بیٹھے ہیں 9-10 مہینے کے بعد، اپریل کے بعد سے، آج ہم نے جب آئے تھے تو ہم نے یہ فیس کیا تھا، اشاریے بدترین تھے، ہم نے بہتر کیے، لیکن ان بہتر اشاریوں کی طرف سے یا جو بھی تھا اس سے زیادہ بدترین ہوئے۔ بتانا تو یہ چاہیے تھا کہ گورننس کے اندر یہ پرابلمز تھیں، ہم نے یہ کی، لیکن وہ اس سے زیادہ بری ہوئی۔ بتانا یہ چاہیے تھا کہ معاشی صورتحال کیا تھی، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ بری ہوئی۔ معاشی صورتحال، معاشی طور پر جو کچھ کرنا تھا، بتانا تو یہ چاہیے تھا کہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، آج IMF کے در کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور 4-5 شرائط جو ان کی مانگنے کے لیے تیار، بجلی، گیس، پانی، ٹیکس، جو بھی ہے وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل بتانا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ سوچ کے آئے تھے، اور آج عمران خان صاحب، اگر بتانے کی بھی کچھ ضرورت نہیں تھی، عمران خان صاحب کا بیانیہ اور عمران خان صاحب سیاسی طور پر پردہ اسکرین سے غائب ہو چکے ہوتے، لیکن عمران خان صاحب آج زیادہ بڑھ چڑھ کے چمک رہے ہیں اور دمک رہے ہیں، اور ان کے پاس بتانے کے لیے اپنے ان 11 مہینوں کی بجائے، 10 مہینوں کی بجائے وہ والے 4 سال کے اوپر آ گئے ہیں۔ اور نہ صرف اس 4 سال کے اوپر آئے ہیں، بلکہ انہوں نے جناب باجوہ صاحب کے حوالے سے جو 2020 میں تقریر کی، جناب فیض حمید کے حوالے سے تقریر کی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی، لمبی خاموشی ہوئی۔ اس کے بعد نہ صرف خاموشی ہوئی بلکہ یہاں سے بڑی کامیابی کے ساتھ پلیٹلیٹ ڈاؤن کروا کے یہاں سے بھجوایا گیا۔ اور اس وقت کے نون لیگ کے رہنما کہتے تھے کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمیں NRO دینے والے، عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، اور سب کو پتا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم NRO آپ سے کیوں مانگیں، ہم نے جہاں مانگنا وہ ان سے مانگیں گے۔ سب کو پتا کیوں کیا تھا۔ اگر اتنا جس طرح آج گرج جمک کے بولے ہیں کل نواز شریف صاحب، تو کیا پچھلے 2 سال 3 سال میں اتنا بولے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ جس طریقے سے یہاں سے گئے، بعد میں محمد زبیر صاحب ان کے ترجمان نے جس طرح اس وقت کے DGI SPR سے ملاقاتیں کی، جس طریقے سے پردہ اسکرین کے اوپر یا پس پردہ جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ڈگی میں چھپ کے بعد جانے کی باتیں ہوئیں، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو حکومت ملی، جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اتارا گیا، جس طریقے سے یہ سارا پورا سیٹ اپ بنایا گیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے ان کے بدترین جو آپس کے اپنے مخالف تھے 30 سالوں میں ایک دوسرے کو گلیاں دست و گریباں ہو کر سیاست چمکائی ہوئی تھی، جس طریقے سے یہ سارے اکٹھے ہوئے، جس طریقے سے کہتے تھے کہ عدم اعتماد کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ بیچ میں شامل نہ ہو، پیچھے سے خون نہ آئے پیچھے سے، اور جس طریقے سے سندھ میں ساری وہ منڈیاں شنڈیاں لگی، جو سب کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب یہ تھا وہ 2020 کے بعد سے 22 تک کا سفر، 2 سال کی خاموشی کا سفر جو کہ سب کے سامنے تھا، جس میں باجوہ صاحب کا نام تک نہ لیا گیا، جس میں نہ صرف نواز شریف صاحب بیماری کا بہانہ بنا کے چپ کر کے بیٹھے رہے، بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اور جس وقت انہیں لگتا تھا کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اس وقت بولتی تھیں، پھر ساتھ یہ بھی کہتی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور۔ اور اب جناب آج 2023 میں
جب الیکشن سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، صوبائی الیکشن بالکل تیار ہیں، جنرل الیکشن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ہونے ہیں، اب ایک نئے بیانیے کی ضرورت تھی۔ اس وقت عمران خان صاحب جب پچھلے 8-10 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا تو کہتے تھے آپ اصل مسئلہ مہنگائی ہے، اصل مسئلہ عوام کو ریلیف دینا ہے، اور اصل مسئلہ پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن اب وہی والے بیانیے جو ہیں، وہ جہاں فلم نکالتے ہیں نا شرطیہ نئے پرنٹ میں، تو پرانی شراب وہ نئی بوتل کیا ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح دوبارہ سے جناب فیض اور جو وہی ووٹ کو عزت دو، وہ عزت جو دی، جس طریقے سے حکومت گرائی گئی، جس طریقے سے چپ ہوا گیا، جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی مانی گئی، جس طریقے سے پتہ نہیں کیا پالش کیا گیا، اس کے بعد اب دوبارہ جناب وہ لے کے آنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ NRO دیا گیا، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک کے اندر معاشی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کی دولت وغیرہ باہر زیادہ پڑی ہوئی ہے، اور جو ان کا پرانا بیانیہ ہے جو وہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ، اور وہ ہوگا نواز شریف صاحب کا بیانیہ۔ اب نواز شریف صاحب پچھلے 2.5-3 سال سے باہر ہیں، پارٹی کے سربراہ، پارٹی کے لیڈر، پارٹی کے دوسرے لیڈر، BC کیٹیگری جو ان کی لیڈر ہے وہ سارے، اور جو رہنما ہیں چھوٹے سپورٹر ووٹر سب پریشان ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے۔ ان کے پسندیدہ صحافی جو ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کہ وہ واپس کیوں نہیں آ رہے۔ کیا اتنی غیر حاضری کے بعد، اتنی لمبی خاموشی کے بعد ان کا وہ والا پرانا بیانیہ چل سکتا ہے؟ خاص طور پہ اس وقت جس وقت جو حکومت جا رہی ہے، اس وقت جو جائے گی وہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے، کیا وہ والا بیانیہ اس وقت بک سکتا ہے؟ کیا عمران خان صاحب حکومت سے اب ہٹیں گے جب جنرل الیکشن آئیں گے، یا ان کے بھائی کی حکومت ہی وہ ہٹیں گے؟ تو ریلیف دینے کے جو وعدے تھے وہ اپنی جگہ، مہنگائی کا جو طوفان ہے پہاڑ وہ اپنی جگہ پہ، تو کیا وہ والا بیانیہ اب بک سکتا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ خود کس طریقے سے باہر گئے، کس طریقے سے خاموشی چھائی، کس طریقے سے بالکل مکمل خاموش ہوئے، کس طریقے سے علاج کا بہانہ بنایا؟ ابھی تک تو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے، لیکن کوئی پروسیجر نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ آج بالکل اسی طرح گرج برس رہے تھے جس طریقے سے وہ پاکستان کے اندر جس ٹائم وہ حکومت میں تھے، یا جس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، اور اس طرح کا کوئی چکر نہیں تھا، کیسز نہیں بنے تھے، یا بیماری والا وہ چکر نہیں تھا، بالکل اس طرح تھے۔ تو کیا پروسیجر ہوئے؟ کیا کچھ ہوا؟ کیا ایسے بندے کے اوپر کوئی یقین کرنے کے لیے پاکستان میں تیار ہوگا؟ کیا تیار ہوگا کہ 2.5-3 سال کے بعد آپ آئیں، جس وقت الیکشن کی کیمپین چلانی ہے اس وقت آئیں، پہلے بھائی کو حکومت دے کے رکھی، ان کے اوپر کوئی یقین کرے گا، یا اس بندے کے اوپر یقین کرے گا جو بندہ ابھی تک پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو ہر روز پاکستان کے اندر بیٹھ کے تقریر کرتا ہے، جو ہر روز جس نے پہلے جلسے کیے، جس نے ایک بیانیہ کھڑا کیا، یہ کہنا کہ جناب باجوہ صاحب کی ان کو لے کے آئے تھے عمران خان صاحب کو، یہ کہنا کہ عمران خان صاحب جناب باجوہ کی تعریفیں کرتے تھے۔ تو اس میں سوال یہ ہے، آپ گھر کے اندر کوئی بھی بندہ رکھتے ہیں، یا دوستی یاری میں بھی پارٹنرشپ، چلے میں تھوڑا بہتر مثال دے دیتا ہوں، آپ کسی اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں کسی چیز کی، کاروبار کی یا کسی بھی چیز کی، تو اگر وہ بعد میں دھوکہ دے جاتا ہے، تو جس وقت پارٹنرشپ کے دوران میں وعدے وعید ہوتے ہیں یا اچھے شگون کے ساتھ شروعات کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کی تعریفیں بھی ہوتی ہیں، تو بعد میں وہ اگر دھوکہ دے جاتا ہے تو کیا بندہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ تو پہلے بڑی تعریفیں کرتے تھے، بڑا یہ وہ کہتے تھے؟ تو کسی بندے کا ہمیشہ جب کہتے ہیں کہ پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت اس کے ساتھ معاملات آگے بڑھتے ہیں، تو بعد میں ہمیشہ ہر روز آپ مثالیں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلانا اس کو دھوکہ دے کے چلا گیا، فلانا اس کو دھوکہ دے کے چلا گیا۔ تو عمران خان صاحب کا وہی بیانیہ ہے جو تھا، اس کے اوپر رتی بھر بھی انہوں نے کبھی چینج نہیں لی، اور کبھی اس کے اوپر سے ہٹے نہیں۔ کیا باجوہ کے ٹائم پہ وہ نہیں کہتے تھے کہ NRO نہیں دینا چاہیے؟ کیا باجوہ کے ٹائم پہ وہ نہیں کہتے تھے کہ NRO جو ہے ان کو دیا جاتا ہے، اور مشرف نے بھی دیا؟ کیا باجوہ کے ٹائم پہ یہ نہیں کہتا تھا کہ چور اور ڈاکو جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دولتیں باہر پڑی ہوئی ہیں؟ ان کے بیانیے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ باجوہ صاحب جب حکومت ان کی تھی عمران خان صاحب کی، تو انہوں نے باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کی بھی ریزن سالڈ نظر آتی ہے کہ باجوہ صاحب شاید ان کو لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہ باجوہ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس بیانیے کے اوپر، NRO والے، اور اس کے اوپر بعد میں جب انہیں دھچکا لگا کہ یہ تو اس کے اوپر کرنے نہیں چاہتے، کرپشن تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو اب آپ دیکھیں، اور عمران خان صاحب باہر نہیں گئے، یہیں پہ رہے، گولیاں لگی یا جو بھی ہوا، اس کے بعد پھر زخمی ہوئے جس طریقے سے ہے۔ تو عوام کے اندر رہنے کا، اور پھر حکومت کس کی ہے؟ ان کی ہے۔ اپوزیشن کس کے پاس ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ حکومت کس کے پاس ہے؟ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کے بھائی ہیں نواز شریف صاحب کے۔ انہوں نے ریلیف دیا، بتانے کو کچھ ہے نہیں۔ انہوں نے اب دوبارہ سے اگر پرانے یہ بیانیے نکالنے ہیں تو 2 بیانیوں کی آپس میں اب ہوگی۔ ایک بیانیہ وہ ہوگا NRO، رول آف لا، ابو دی لا، فلانا طاقتور قانون سے اوپر، اور طاقتور کو پوچھا نہیں جاتا،
کرپشن، نیب کی ترمیم، سارے کیس معاف کروا لیے، 13 پارٹیاں عملی طور پر ایک طرف سب کچھ معاف، اور دوسرا بیانیہ یہ ہوگا کہ باجوہ نے یہ کر دیا اور جنرل فیض نے یہ کر دیا. تو باجوہ صاحب کے بعد اگر کوئی کسی اور آرمی چیف کے انڈر اگر وہ بنتے شہباز شریف صاحب تب تو یہ بیانیہ جو ہے وہ تھوڑا سا شاید بک جاتا. لیکن اب تو NRO لینے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد، جس طریقے سے پلیٹلیٹ کا سارا واقعہ ہوا، معاملہ ہوا، اس کے بعد کیا اس بیانیے کو پذیرائی ملے گی یا اس بیانیے کو پذیرائی ملے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آپ بھی خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کس کا بیانیہ زیادہ چلے گا. دوسرا معاملہ جو ہے وہ استعفوں والا. استعفوں کے اوپر جس طریقے سے راجہ پرویز مشرف صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں، اب تو سلیم صافی تک نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مذاق ہو گیا. مطلب آپ نے ایک بیانیہ کھڑا کیا کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں، ہم تو مان ہی نہیں سکتے. ہم نے کہا وہ جمہوری پارٹی ہے، اس کے ایک سابق وزیر اعظم ہیں، سیکرٹری جنرل ٹائپ بھی ہیں کچھ، تو ہو سکتا ہے آئین کا کوئی اتنا درد ہو سکتا ہے کوئی آئین کی اتنی پاسداری ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. تو ایاز صادق کے اگینسٹ مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جمہوری پارٹی ذرا بہتر شاید پیپلز پارٹی، اور شاید ان کی نیت زیادہ بہتر ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے بغیر پوچھے اب آ کے استعفے منظور کرنا شروع کر دیے، صاف نظر آ گیا ہے کہ ان کو آنے سے خوف، اپوزیشن ان کے پاس نہ جائے، اپوزیشن لیڈر ان کا نہ بنے، اور آنے والے الیکشن میں کچھ بھی معاملات ان کے ساتھ طے نہ پا سکیں. یقیناً عمران خان صاحب سے میرے خیال میں جس طرح اب استعفے منظور ہوئے ہیں یا یہ واپس آنا چاہ رہے تھے، تو اس ٹائم ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اسمبلیوں سے نہ جائیں، ساری کی ساری جتنے بھی معاملات اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم مل کے طے کرتے ہیں تو وہاں سے آپ ہٹ جائیں گے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے بھی ہٹ گئے، جو معاملات الیکشن ریفارمز کے اوپر طے ہونے تھے وہ بھی ہٹ گئے. یہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا ظاہر ہے عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ جذبات میں آ کے کھڑا کیا اور لوگوں نے اس کو پذیرائی دی. لیکن چلیں ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ سارا کچھ راجہ ریاض کے ساتھ ہی طے پایا جاتا ہے، تو کیا عوام اس چیز کو قبول کرے گی؟ کیا آنے والے الیکشن شفاف ہوں گے؟ اگر نہیں ہوں گے تو پھر آنے والے الیکشن کے بعد جو یہاں پہ احتجاج ہوں گے، جس طریقے سے دوبارہ سے رولا ہوگا ان کے آپس میں ملی بھگت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے اوپر جو عمران خان صاحب بیانیہ کھڑا کریں گے تو کیا وہ عوام کے اندر بکے گا یا نہیں بکے گا؟ تو یہ معاملات اتنی آسانی کے ساتھ بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی. ابھی تک کے لیے اتنی. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.